السلام علیکم. میرا نام محمد شہزاد ہے. میرے چینل کا نام شہزاد رفیق ہے. بیسکلی ہمارا جو چینل ہے یہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ ہے. ہم اس کے اندر ذرائع بتاتے ہیں آپ کو کس طریقے سے آپ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں, کما سکتے ہیں کمپیوٹر کے اندر رہتے ہوئے. ہم کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں, تو آج ہم کمپیوٹر کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے, آپ سے التجا ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. بہت ضروری ہے. اصل میں میرا انسٹیٹیوٹ تھا جو بند ہو گیا کسی وجہ سے, کچھ پرابلم تھی, تو ہم دوبارہ اس کو کھولنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک کوئی بھی کسی قسم کے کوئی ذرائع ہمارے سامنے بالکل کلیئر نہیں ہو پا رہے ہیں. کوشش کر رہے ہیں. انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ 23-24 سال چلانے کے بعد مجھے بند کرنا پڑا, اور دوبارہ جو ہے وہ ہم اپنی جگہ جو ہے لیں گے تو اس کو کھولیں گے. کرائے پہ ہم نہیں کھولنا چاہتے. کرائے پہ تو ہم کھول سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ دھکے ہیں صرف, اب آج یہاں کھولو کل وہاں کھولو, کل وہاں بند کرو پرسوں وہاں بند کرو, پرسوں وہاں کھولو کل یہاں کھولو. تو اس طرح سے سارا سسٹم جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ 24 سال میں نے ایک ہی جگہ پہ پڑھایا ہے, ایک ہی جگہ, ایک ہی مخصوص جگہ کے اوپر. تو آگے میرا جو منصوبہ ہے, جو میری جو منصوبہ بندی ہے, جو میرا پلان ہے, وہ کوشش ہے. انسان کی سوچ ہونی چاہیے اچھی. کوشش ہے کہ ایک تو یہ کہ میں اسٹوڈنٹس کو بالکل زیرو پر پڑھاؤں, کم سے کم پیسے نہ ہونے کے برابر, کہ 200 روپے میں 300 روپے میں ان کو مکمل کورس کرانے کی پوزیشن میں آؤں. ایک تو یہ میری سوچ ہے کہ بہت کم پیسوں میں, نہ ہونے والے پیسے کے, جس میں جو ہے نا وہ 200-300 روپے 400 روپے میں ایک مکمل کورس میں کرا سکوں. اس کی کوشش میں کر رہا ہوں کہ ایسے کوئی ذرائع مجھے مل جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا جو ارادہ ہے, جو میری سوچ ہے, ہوگا کیا مجھے نہیں معلوم, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. کیونکہ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں اور اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. ہوگا کیا وہ نہیں معلوم. کوشش یہ ہے کہ میں دنیا کی سب سے بڑی کمپیوٹر کی یونیورسٹی بناؤں گا انشاءاللہ, اور میری سوچ ہے یہ, اور اس کے اوپر میں بہت زیادہ غور کر رہا ہوں, بہت زیادہ کوشش کر رہا ہوں. ہوگا کیا مجھے نہیں معلوم, لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں. ظاہر ہے جب لوگوں تک یہ میسیج پہنچے گا تو کوئی نہ کوئی سپورٹ انشاءاللہ ضرور آئے گی, اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پروسیسر کے اوپر. پروسیسر, کتنے قسم کے پروسیسر آ چکے ہیں. پروسیسر, مختلف پروسیسر آئے تھے. یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پروسیسر جو ہے وہ پنس میں بھی آیا ہے, پروسیسر سلاٹس میں بھی آیا ہے, پروسیسر فیمیل پنس میں بھی آیا ہے, میل پنس میں بھی آیا ہے, اور فیمیل پنس میں بھی آیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں پر کہ پہلے میل پنس میں آیا شروع میں, یعنی کہ تقریباً 1965 سے جو ہم نے دیکھا. ممکن ہے اس سے پہلے کوئی اور چینج آیا تو اس کے بارے میں تو خیر میں نہیں جانتا, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے تو کمپیوٹر دیکھا یا سنا بھی نہیں. تو کمپیوٹر تو بنے ہوئے بہت ٹائم ہوا, لیکن ہم نے جو ایک بتایا گیا ہے کہ 1965 کے بعد جو ایک عام یوزر نے کمپیوٹر کو استعمال کیا, اس کے اندر پنس جو آئی وہ میل پنس کے اندر بنایا گیا تھا پروسیسر کو. اس کے بعد چینج آیا کچھ ٹائم تک, تقریباً 10 یا 12 سال تک تقریباً سلاٹس میں پروسیسر آئے. کیوں آئے, کیوں چینج کیا گیا اس کو, اس کی کیا وجوہات تھی وہ تو مجھے نہیں معلوم, لیکن سائنسدانوں نے اس کے اندر تھوڑا سا چینج کیا, اور وہی تھا کہ سلاٹس کے اندر پروسیسر کو جو ہے انٹروڈیوس کرایا گیا, اور وہ کافی ٹائم چلا. لیکن شاید ممکن ہے, خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ جلدی خراب ہو رہا تھا, اور بہت جلدی غلط سلاٹس کے اندر بٹھا دیا جاتا تھا, یا صحیح طرح بیٹھتا نہیں تھا, جس کی وجہ سے یہ پرابلم آئی, اور بہت زیادہ پروسیسر جو ہے وہ خراب ہونے لگے, جلنے لگے, اڑنے لگے, خراب ہو جاتے تھے. تو اس وجہ سے شاید ہو سکتا ہے کوئی اور غلطی, کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن جو ہمارا تجربہ کہتا ہے وہ تو یہی ہے کہ سلاٹس کے اندر جو پروسیسر آئے وہ فیل ہو گئے.
اس کے بعد پھر انہوں نے سائنسدانوں نے چینج کیا اس کے اندر فیمیل پنس، یعنی کہ پروسیسر کے اندر پن نہیں دی گئی بلکہ مدر بورڈ کے اوپر پن دی گئی، اور ہم پروسیسر کو پنس کے اندر جو ہے بٹھا دیتے تھے اور پروسیسر اس کے اندر لگا دیتے تھے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، پھر ایک مرتبہ میل پنس کے اندر پروسیسر کو چینج کیا گیا، مدر بورڈ سے پنس کو ہٹا دیا گیا۔ مقصد یہاں پر یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کا ایک حصہ ہے جو ہم آپ کو اس لیسن سبق کے طور پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس معلومات ہو، آپ کے پاس ایک سبق پہنچے، آپ کے پاس ایک معلومات پہنچے، اور آپ کو اس کو جو ہے پڑھنے میں آسانی ہو، سمجھنے میں آسانی ہو کہ پروسیسر کس قسم کے آ چکے ہیں، کس قسم کے آئے تھے، تو تاکہ آپ کو یہ معلومات ہو اور کمپیوٹر ہارڈ ویئر میں آپ آگے بڑھ سکیں۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہاں پر یہ تھا۔ اس کے اندر ایک چیز اور بھی میں کلیئر کر دوں کہ پروسیسر کوئی بھی ہو، اس کی نمبر 1 پن سلاٹس مدر بورڈ کے اوپر اور پروسیسر کے اوپر پن 1 موجود ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، پروسیسر جب ہم ساکٹس کے اندر مدر بورڈ کے اوپر بٹھاتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ پن نمبر 1 ساکٹس میں یعنی کہ مدر بورڈ، اور پن نمبر 1 پروسیسر کے اندر، دونوں جگہ پر دیکھ کر بٹھانا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے پروسیسر کو غلط بٹھا دیا تو وہ جل جائے گا، یا تو پروسیسر جل جائے گا یا مدر بورڈ یا جو آگے آس پاس کی جو جگہ پروسیسر لگانے کی ہے یا وہ اڑ جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے، جہاں سے کرنٹ جانا ہے وہاں سے نہیں جائے گا، جہاں سے کرنٹ نہیں جانا چاہیے وہاں سے جائے گا، تو ظاہر ہے تو جو مدر بورڈ ہے یا کمپیوٹر پروسیسر ہے وہ 100% بات ہے کہ وہ جلے گا۔ بہرحال بتانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ ایک مکمل ایک لیسن تھا، جو سبق تھا جو میں نے آپ کو آج واضح کیا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔